السلام علیکم. فاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیة والکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والنعم فی بیتہ ولباسہ زینت المحراب والمسجد والمنبر ساقی السلسبیل والتسلیم والکوثر فاتح بدر و حنین و خیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبدوا صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلاۃ کثیرۃ نامیۃ متوالیۃ ومتکثرہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم والشاکین فیہم اجمعین. اللہم لا نسلم قریش وجبتیہا وطاغتیہا وفقیہا وابنتیہا الذین خالف امرک وانکر وحیک وجحد انعامک وعصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک. اما بعد فقد قال امیر المومنین علی علیہ السلام افضل تحفۃ المومن الموت. صلوات پڑھے محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظہور امام کی تعجیل کی تعمیر دور حاضر کی تمام وباؤں سے بلاؤں سے نجات کے لیے جو لوگ اس مجلس میں شریک ہیں ان سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جس مرحوم کے صالح ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، بلند ترین عظمت محمد علیہ محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جوار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آپ تمام اہل بلا وضع کی خدمت میں سلام عقیدت عرض کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ذکر محمد علیہ محمد علیہ السلام کے صدقے میں آپ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو نجف اشرف کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے. الہی آمین. مرحوم کے الہی درجات کا بلند فرمائے، بندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ماشاءاللہ تمام بزرگان تمام لوگوں نے نظم کے حوالے سے محمد علیہ محمد علیہ السلام کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کیا. خدا سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے. الہی آمین. میں عرض کر رہا ہوں موت کے حوالے سے، اصال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس ہے. نجف اشرف سے جواری امیر المومنین سے میں خطاب کر رہا ہوں. ایک طرف امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ ہے، اللہم صلی علی محمد. وادی السلام کا علاقہ ہے. ان دو کے درمیان میں اس وقت موجود ہوں اور آپ سے ذکر محمد علیہ محمد علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں گزارش کرنا مقصود ہے. ابتدا میں چونکہ قدر پاروی صاحب، نایا بلیاوی صاحب، شریف فرحانی صاحب، دیوبند صاحب، نصیر اعظمی صاحب، یہ تمام بزرگان نے اس نظم سے آپ سب کی سماعتوں کو معطر کیا. میں بھی احساس افتخار کے ساتھ یہی عرض کروں گا کہ فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں، کیا بات ہے. نبیوں کی صف میں رہتا ہوں. خدا کا جتنا ادا شکریہ کروں کم ہے، علی کے ساتھ علی کے نجف میں رہتا ہوں. علی کے نجف میں رہتا ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. علی کے ساتھ علی کے ساتھ علی کے نجف میں رہتا ہوں. واہ واہ واہ. علیہ ثواب کی مجلس ہے. موت کا کنسیپٹ، موت کا مفہوم معاشرے میں
اگر دیکھا جائے تو موت کے لفظ سے لوگ خوف کھاتے ہیں، موت کے لفظ سے لوگ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ مومنین کے لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللهم السلام صل على محمد وعلى محمد. محمد افضل و تحفت المومن الموت. امیر المومنین کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے جو میرے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہترین اور سب سے افضل تحفہ اور گفٹ اور ہدیہ وہ موت ہے. امیر المومنین نے موت کو اپنے چاہنے والوں کے لیے ہدیہ اور تحفہ قرار دیا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللهم وسلم صل کی على بات محمد وعلى محمد. اگر ہم پہنچے اور سوال کریں کہ آپ کی خدمت میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، موت کا مفہوم کیا ہے آپ کی خدمت سے، ہمیں اس جواب کی ہمیں تلاش ہے کہ جس جواب سے ہم یقیناً مستفید بھی ہوں گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ موت میرے نزدیک کفا بالموت وعظا، موت بہترین واعظ ہے، بہترین نصیحت کرنے والی ہے. بے شک. قرآن مجید کی بارگاہ میں چلے تو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن مجید نے پھر سورہ رحمان میں اعلان کیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، عدم کی منزل میں سبھی کو جانا ہے. پھر اس کے بعد موت کے حوالے سے محمد علیہ السلام نے بڑی گفتگو کی ہے. چند باتیں آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ سے جب سوال کیا گیا کہ مولا موت سے مسلمان خوف کیوں کھاتا ہے، موت سے مسلمان ڈرتا کیوں ہے، موت کے نام سے مسلمان کانپتا کیوں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ چونکہ موت کی حقیقت سے وہ ناواقف ہے. اسی کے سوال سے مولا نے ایک سوال مربوط کیا اور سوال کرتے ہیں مولا یہ بتاؤ کہ وہ بچہ اس دوا سے کیوں پرہیز کرتا ہے، اس دوا کو کھانے سے کیوں اجتناب کرتا ہے کہ جو دوا اس کی صحت کے لیے بہترین ہے، اس کی صحت کے لیے شفا ہے، اس کے مرض کے لیے شفا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مولا چونکہ اس دوا کی حقیقت سے وہ ناواقف ہے. مولا نے فوراً کہا کہ جس طرح وہ بچہ اپنے بچپنے میں اپنے شعور کی کمی کی وجہ سے، شعور کی کمی کے سبب وہ اس دوا کی حقیقت سے ناواقف ہے جو دوا اس کے لیے شفا ہے، اسی طرح وہ لوگ کہ جو موت کی حقیقت سے ناواقف ہیں وہ موت سے خوفزدہ ہیں. لیکن جن کے یہاں موت کی حقیقت واضح ہو چکی ہے وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں موت مجھ پہ آ جائے یا میں موت پہ چلا جاؤں، کیا بات ہے، سبحان اللہ. واہ واہ. اور مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ افضل تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے بہترین تحفہ، بہترین ہدیہ موت ہے. ہم اور آپ زندہ اسی لیے ہیں کہ کاش کہ اس آنکھ کو امیر المومنین کی زیارت ہو جائے. ہم اور آپ زندگی بھر تمنا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں عین اللہ کی زیارت سے مستفید ہو جائیں تو ہماری زندگی مکمل ہو جائے. اگر اس موت کو آج دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو برا کہتے ہیں، دنیا کی برائی کرتے ہیں، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے. رسول اسلام نے کہا کہ دنیا کو برا نہ کہو، دنیا تو مومن کے لیے وہ سواری ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس دنیا سے ہم فیہا خالدون کی منزل میں جانے والا ہے. دنیا ایسے لوگوں کو برا کہتی ہے کہ جو دنیا میں رہ کر خدا کے بتائے ہوئے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم اور آپ ایک نہ ایک دن جائیں گے. آج جس طرح مرحوم کی مجلس میں ہم اور آپ شریک ہوں، اسی طرح کل ہماری بھی مجلس ہوگی. ہمیں موت کو یاد رکھنا. امیر المومنین نے فرمایا، ہمارے ضمیروں کو مولا نے جھنجھوڑا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا نہیں ہے. لسان اللہ سے یہ تمام کلمات صادر ہوئے ہیں، مفاہیم کا سمندر موجے مار رہا ہے. بعض لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا نہیں ہے، لیکن جب مریں گے تو یہی کہیں گے یا اللہ ہم نے تو جیا ہی نہیں تھا، ہمیں زندگی کی مہلت دے دے تاکہ ہم نیکی کما کر آئیں، تیری بارگاہ میں وہ تمام نیکیاں لے کر آئیں کہ جو یہاں ہمارے لیے مفید ثابت ہو. تو مولا نے کہا کہ زندگی میں ہمیشہ اس طرح زندہ رہو کہ تمہیں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جانا ہے جہاں تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ وہ سچا ہے، اس کے وعدے میں کوئی کذب کا شائبہ نہیں ہے. امیر المومنین نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے موت کے حوالے سے کہ موت 3 طرح کی آتی ہے. ایک گروہ مولا کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد سوال کہ یا علی موت کے حوالے سے ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے اذہان کام نہیں کر رہے، موت کی وضاحت فرمائے. امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو موت ہر کسی کو آنی ہے، کوئی یہ نہیں جانتا اس کی موت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، لیکن موت آئے گی یہ سبھی کو معلوم ہے.
اب کیفیت موت کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے. تمہیں کب موت آئے گی اس کا اختیار تمہیں نہیں ہے, لیکن کب کس انداز میں کس کیفیت کے ساتھ تم موت سے ہمکنار ہوگے, موت سے روبرو ہوگے, اللہ نے یہ اختیار یہ اتھارٹی تمہیں دے رکھی ہے. تم جس کیفیت سے موت سے ملنا چاہو اس طرح مل سکتے ہو. ان لوگوں نے کہا مولا بتائیں وہ کیفیت سے کیا. مولا نے کہا موت 3 طرح سے آتی ہے, 3 طرح کے لوگوں کو 3 طرح کی موت نصیب ہوتی ہے. ایک موت کی کیفیت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو موت آتی ہے کہ جو مولا کے چاہنے والے اور ہمیشہ نیکی کے راستے پہ چلتے رہے ہیں, وہ ہمیشہ اس موت کے ذریعے ابدی نعمتوں میں رہیں گے. وہاں پھر کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی ہم نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مشکل نہیں, وہ ہمیشہ ابدی نعمت میں رہیں گے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جسے موت آئے گی, جو موت سے روبرو ہوگا, یہ گروہ یہ ہمیشہ ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گا. ان کے یہاں پھر خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی بغاوت کی دنیا میں, انہوں نے دنیا کو اپنے اعتبار سے گزارنا سیکھا, اپنے اعتبار سے دنیا کو دنیا بنا کر پیش کیا. یہ ابدی عذاب میں. اب تیسرا گروہ مولا نے کہا کہ تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ ان لوگوں کو ایسے موت آئے گی کہ بعض وقت یہ نیکی کے راستے پر چلتے رہے, بعض وقت اپنے نفسانی خواہشات کی طرح راستے پر چلتے ہوئے یہ کبھی گمراہ ہو گئے, پھر توبہ انہوں نے کیا, پھر ادھر آئے, پھر صراط مستقیم کبھی شاکی ہوئے, کبھی اللہ کی نافرمانیاں کی. مولا نے کہا کہ یہ وہ گروہ ہوگا کہ اگر ان کے دل میں میری محبت ہے, میری ولایت کے ساتھ اس دنیا سے یہ انتقال فرما رہے ہیں, تو اللہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا تو دے گا, لیکن جب ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے تو مولا بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ انہیں اس مقام پہ پہنچائے گا جسے جنت کہا جاتا ہے. لیکن مولا نے کہا کہ ذرا سا غور و فکر کرو کہ وہاں 3000 سال تمہیں جہنم میں رکھا جائے گا. اللہ اکبر, یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ 3000 برس جہنم میں انسان جائے گا جو اس دنیا میں آنے کے بعد مفہوم دنیا سے ناواقف رہا, کبھی نیکی کبھی برائی. لہٰذا امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ باقی نہیں رہنا, بلکہ اس دنیا سے تمہیں انتقال کرنا ہے. لیکن آج ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان شخصیتوں کے صدقے میں, ان ذوات مقدسات کی محبت و ولایت کے صدقے میں کہ جن کے اختیار میں اللہ نے کل کائنات رکھی ہے. وہ چاہیں تو دن کو رات کر دیں, رات کو دن کر دیں, وہ چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے طلوع کر دیں, وہ چاہیں تو اپنے چوکھٹ پہ ستاروں کو بلا لے, وہ جو چاہیں کر دیں. ولایت تکوینی کے وہ مالک ہیں, ولایت تکوینی کے منصب کو اللہ نے انہیں فائز کیا. الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار انہی شخصیتوں سے اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں. کبھی کبھی کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ جو ذکر محمد والے محمد سے دور ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھتے ہیں, اس صلوات کا ثواب 5ویں امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صلوات پڑھتا ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر دل کی گہرائی سے نیت یہ کرو کہ تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے, اور تم طائب کی منزل میں آ کر اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے فقط ایک دفعہ صلوات اور درود تم نے پڑھ دیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ محمد والے محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنے کے ثواب کو محسوس کر لے تو پھر وہ اس عبادت سے اپنے آپ کو لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں رکھے گا. تمام لوگوں کی درجات کی بلندی کے لیے, خاص طور سے جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے, ان کے اصال ثواب کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی جانے گرامی, ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, مومنین اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو عالم برزخ نامی کتاب میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, چونکہ امیر المومنین نے فرمایا کہ افضل و تحفۃ المومن الموت, مومن کے لیے بہترین تحفہ, بہترین ہدیہ, بہترین گفٹ موت ہے. 2 عالم دین تھے, انہوں نے آپس ہم دونوں میں سے دنیا سے جو پہلے جائے گا وہ اپنی حالت, اپنی کیفیت کے بارے میں دوسرے کو خواب میں آ کر بتائے گا. دونوں دوست میں سے ایک کا انتقال ہوا, بہت دن ہو گئے جب انہوں نے, جن کا انتقال ہوا وہ اس دنیا میں رہنے والے دوست کے خواب میں نہیں آئی. انہیں بڑی فکر ہوئی کیا ہوا, کیا پریشانیاں ہوئی, اس برزخ کے سفر میں وہ مبتلا ہو گئے کہ ابھی تک وہ نہیں ہے. بہت دنوں کے بعد جب عالم خواب میں اس دوست نے اس انتقال کیے جانے والے دوست کو خواب میں دیکھا جو اس دنیا سے چلے گئے تھے,
تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو گئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، آج اتنے دن کے بعد ہے، آخر کہاں آپ جا کے رکے ہوئے تھے، کن مسائل سے آپ اپنے آپ کو گھیرے ہوئے تھے کہ اتنے دنوں کے بعد آپ آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ جب میرا انتقال ہوا اور اس کے چند دن کے بعد ایک ایسی شخصیت کا انتقال ہوا کہ جن کے ورود کے جشن میں ہم اس قدر مشغول تھے، مصروف تھے کہ انہی کے جشن منانے میں اتنی تاخیر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ جشن منانا قبر میں، برزخ میں، یہ کیسی بات ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کی وضاحت فرمائیں، اسے اور زیادہ واضح انداز بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ عالم برزخ میں جب کوئی مومن جاتا ہے، جو امیر مومنین قبر سے باہر جو اہل بیت کی ولایت کے تقدس کا خیال رکھتا ہے، تو قبر کے اندر بھی اہل بیت کی ولایت ایسے لوگوں کے لیے سپر بن جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ گلستان کی شکل میں کہ جہاں پہ جانے کے بعد انسان خوف محسوس نہیں کرتا، دہشت محسوس نہیں کرتا۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ اس عالم نے، اس جس کا انتقال ہو، تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میرا انتقال ہو، میرے انتقال کے چند دنوں کے بعد شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم تشیع کے، دنیائے تشیع کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اب جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، وہ اس قبرستان میں دفن ہوئے کہ جہاں میں ہوں، تو ان کے انتقال کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے جشن میں، ان کے استقبال کا جشن اس انداز میں منایا گیا کہ 40 شب و روز تک ایک مومن کی آمد کا جشن برزخ میں منایا گیا۔ یہ اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کی محبت کا اللہ نے انہیں ثمرہ، انہیں نتیجہ دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت افضل و تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت ایک بہترین تحفہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے خود بیان کیا۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی کتابیں آپ دیکھ لیں، معاد، یا پھر آپ آیت اللہ دستگیر شیرازی کی کتاب دیکھیں کہ جس میں انہوں نے قیامت کے حوالے سے، برزخ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ نے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو روحوں کو، مردوں کو وہ کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر ان کو اللہ اجازت دے دے، اگر انسان جو زندہ ہے اگر اپنے رشتہ داروں کی نالو فریاد کی صداؤں کو سن لے تو اس کی دہشت سے وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایسی آواز جو اس دنیا سے جاتے ہیں، مرحومین کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے۔ اب اس دنیا سے انسان جو ٹرانسفر مائگریٹ ہو رہا ہے، اس دنیا سے منتقل ہو رہا ہے، اس دنیا میں جا رہا ہے، تو اس دنیا میں جانے کے بعد جو چیزیں بہت زیادہ کام آتی ہیں، ان کی جو آیت اللہ دستگیر شیرازی نے نشاندہی کرائی ہے، چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے صفحے اول سر فہرست ایک چیز بیان کی کہ جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے اس کا نام ہے محبت محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو ہر مقام پہ، ہر منزل میں ہمارے کام آئے گی، لہٰذا اس محبت کی ہم قدر کریں۔ یہ محبت ہم سے ناراض بھی ہو جاتی ہے جب ہم اہل بیت علیہ السلام کو ناراض کرنے والے افعال و اعمال انجام دیں۔ لہٰذا اس محبت کے تقدس میں نے بہت ہی غور و فکر کر کے ایک لفظ صرف کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے تقدس کا ہمیں احترام کرنا ہے، بے اس شک کی حفاظت نہیں کرنی ہے۔ تقدس کا اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، جملے کی قدر کریں گے کہ اس تقدس کو ہم پامال نہ ہونے دیں۔ پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ جو اس دنیا کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں، ان میں ایک بہترین چیز مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے وہ بہترین اولاد کا اس دنیا میں چھوڑ کے آنا۔ اگر اولاد نیک اور صالح ہوگی تو پھر اس دنیا سے انسان چلا بھی جائے گا تو ذکر حسین علیہ السلام کے ذریعے، فرشیزہ کے ذریعے، محمد علیہ محمد علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے ایصال ثواب کا وہ بینک کھلا رہے گا کہ جب چاہیں گے وہ ATM سے وہاں ثواب نکال لیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے بہترین سرمایہ حیات یہ ہونا چاہیے کہ بچپنے میں، امیر المومنین نے وصیت کی امام حسن سے کہ بچپنے میں اپنے بچوں کو دین اور ادب سکھا دو تاکہ بڑے ہونے کے بعد انہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ چیزیں جسے آیت اللہ دستگیر شیرازی نے بیان کی، میں جلدی جلدی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جب انسان قبرستان جائے، جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھی وہ قبرستان جا رہا ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ یاسین کی تلاوت کے حوالے سے معصوم فرماتے ہیں کہ جب وہ تلاوت کر کے ہدیہ کرتا ہے تو قبرستان میں جتنے مرحومین مدفون ہیں ان سب کو اللہ اس کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد جتنے مرحومین کی تعداد ہے اسی تعداد کے مطابق قاری کو، پڑھنے والے کو بھی وہ اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں
یہ مفہوم ہم تک پہنچا کہ ہر انسان کو کم سے کم قبرستان ضرور ہفتے میں ایک مرتبہ جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں جو ہم مکان تعمیر کر رہے ہیں، یہاں جو ہم بڑے بڑے محلات بنا رہے ہیں، یہ دائمی نہیں ہے، بلکہ اسی ہم 2 گز کی زمین میں جائیں گے کہ جہاں آج ہم سے پہلے لوگ جا چکے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں ہمارے لیے فذکر انما انت مذکر، پیغمبر اکرم کے حوالے سے یہ آیت آئی تھی کہ آپ ذکر کرتے رہیں، تو ہم خود اپنے نفس کے لیے ذاکر بن جائیں، کہ ہمیں خود اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے اپنے لیے ہم ذاکر بن جائیں، اپنے لیے واعظ بن جائیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بھی کہ موت بہترین واعظ۔ عزیزان گرامی، آگے ارشاد فرماتے ہیں خود امام کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنے مرحومین کے لیے، آج ہم اور آپ مجلسیں کر رہے ہیں، ماشاء اللہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے، بہترین استعمال ہے۔ ہم آج اپنے گھر میں بیٹھ کے، آپ اپنے گھر میں، میں جوار امیر المومنین سے بیٹھا ہوا ہوں، خطاب ہو رہا ہے ذکر محمد والے، موبائل وہی ہے لیکن استعمال اس کا بہترین ہم نے کر لیا۔ یہی وہ موبائل کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو ایسی گفتگو کرتے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے ہفتے آیت اللہ سستانی دامت اللہ العالی کی بارگاہ میں ملاقات جب ہوئی، ان کے وکیل حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محبوب مہدی عابدی شکاگو USA سے آئے تھے، جب ان کی ملاقات ان سے ہوئی تو آقا نے بہت سے سوالات کیے، پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اس پرفتن دور میں کہ جہاں سچائیاں وینٹیلیٹر پر سانس لے رہی ہیں، جہاں انسانیت دم توڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے، یہ وہ دور ہے کہ جہاں رشتہ داریاں اپنے تقدس کو کھو چکی ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جہاں انسان ایک دوسرے کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت پہلے کہا تھا کہ محشر کا منظر ایسا ہوگا یفر منہ، تم ایک دوسرے سے فرار اختیار کرو گے۔ قرآن اسی دنیا میں ثابت اور صادق آئے گا۔ آج آپ 2 سال سے دیکھ لیں کہ مومن ایک انسان دوسرے انسان سے فرار اختیار کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن مجید کی ثابت ہوں گی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے پناہ آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کو اپنے لیے ہمیشہ کا سرمایہ نہ سمجھنا، یہ فانی دنیا ہے۔ جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہ رہے، جب محمد علیہ السلام ظاہری طور پہ اس دنیا سے آئے اور چلے گئے، تو تمہاری کیا بساطت، تمہاری کیا صلاحیت، لہٰذا ہم کیا خالدون، جہاں تمہیں ہمیشہ جانا ہے وہاں کے لیے انتظام کرو۔ عزیزان گرامی، چونکہ اس کے بعد بھی ایک آن لائن پروگرام ہے، میں بڑی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ایک آخری روایت، بڑی خوبصورت روایت کہ جس سے انشاءاللہ مرحوم کے لیے بھی سال ثواب ہوگا اور ہم سب کے دل کی تقویت میں بھی اضافہ ہوگا اور ایمان میں تازگی ہوگی۔ علی کا کوئی چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے قبر میں، مولا نے کہا کہ اس دنیا سے جب تم جاؤ تو جو چیز بہترین تمہاری وہ تمہارے اعمال ہے، اس کا ذخیرہ کرو، اس کا اکاؤنٹ فل کرو، وہ چیز لے کر جاؤ۔ عزیز و مولا 5ویں امام باقر العلوم حضرت امام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، میرے چاہنے والوں، موت سے خوف نہ کھانا، موت سے کبھی گھبرانا نہیں۔ اذا مات العبد المومن دخل معه فی قبرہ ستۃ سوار، ہمارا گھر یہیں رہ جائے گا، ہماری رشتہ داریاں یہیں رہ جائیں گی، ہمارے تمام اسٹیٹس جس پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ 5ویں امام کیا بیان کرتے ہیں کہ اذا مات العبد المومن، جب کوئی عبد مومن، جب کوئی میرا چاہنے والا اس دنیا سے انتقال فرماتا ہے، دخل معه فی قبرہ، اس کے ساتھ اس کی قبر میں ستۃ سوارین، 6 صورتیں، 6 چہرے والی چیزیں اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ 6 صورتیں قبر میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں ایک چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ معطر خوشبوؤں سے، سب سے حسین و جمیل چہرہ ہے۔ اب یہ 5 صورتیں ایک طرف، اور ان 5 میں جو سب سے حسین و جمیل چہرہ ہے اس سے یہ 5 صورتیں سوال کرتی ہیں کہ بھائی اپنا تعارف کراؤ۔ تو یہ جو 6ٹھی صورت ہے، 6ٹھا چہرہ جو ہے، یہ ان 5 صورتوں سے سوال یہ صورت کرتی ہے کہ تم لوگ پہلے اپنا تعارف کراؤ کہ تم ہو کون۔ ایک چہرہ کہتا ہے کہ میں اس میت کی، اس عبد مومن کی میں نماز ہوں، انا الصلاۃ، میں اس کی وہ نماز ہوں جو یہ کبھی اس سے غافل نہیں رہتا تھا۔ دوسرے چہرے والے کی آواز آئے گی میں اس کی وہ عبادت ہوں جسے روزہ کہا جاتا ہے۔ تیسری صورت کی آواز آئے گی کہ میں اس کی وہ عبادت ہوں جسے حج کہا جاتا ہے۔ چوتھی صورت کی آواز یہ آئے گی کہ میں اس کی وہ نیکیاں ہوں کہ جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے یہ اپنے تمام برادر مومن کے ساتھ، یعنی سوشل لائف، ہماری سماجی جو زندگی ہے ہم پر واجب نہیں ہے، اللہ نے ہم پر اسے فرض عائد نہیں کیا، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم ایک مومن کے ساتھ نیکی کریں گے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو وہ صورت کہے گی کہ یہ میں اس کی وہ نیکیاں ہوں کہ جو یہ ہر وقت اپنی زندگی میں انجام دیتا تھا۔
اب یہ پانچوں صورتیں ایک ساتھ جمع ہو کر وہ سب سے حسین و جمیل صورت سے سوال کرتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ اپنا تعارف کرائیں, آپ کون ہیں؟ تو وہ سب سے حسین و جمیل صورت جس کا چہرہ سب سے زیادہ جمیل ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہے, وہ آواز دے گی ان الولایت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم میں صلی وہ ولایت ہوں کہ جو محمد علیہ السلام کی ولایت. عزیزان گرامی, ہمیں اہل بیت نے کہیں تنہا نہیں رکھا. اس دنیا میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو کتنی مضبوطی سے پکڑتے ہیں. ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ بنائے. یہی اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے, یہی قرآن و محمد علیہ السلام کی تعلیمات ہے. آغا سستانی بیان کر رہے تھے, جو میں عرض کر رہا تھا آخر میں اس کا ربط مسائل. آغا سستانی بیان کر رہے تھے, جب ان سے پوچھا قبلہ محبوب مہدی عابدی صاحب نے, جو ان کے وکیل ہیں شکاگو یو ایس اے میں, کہ آغا یہ پرفتن دور ہے, اس دور میں ہم کون سے اعمال انجام دیں کہ جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے قریب کر دیں. ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کس طریقے سے, کس راستے سے کریں. ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کے کون سے کام انجام دیں کہ جس سے ہمارے اعمال سے اہل بیت امام زمانہ راضی ہو جائے. آغا سستانی دامت ظل العالی نے بیان کیا, آج دیکھیں ہم جن چیزوں سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان چیزوں کی طرف آغا نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. آغا سستانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت کریں, آپ ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کے حق کا خیال کریں, ایک دوسرے کی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, بچائیں. ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ دو بیٹھے ہیں تیسرے برادر مومن کی غیبت ہو رہی ہے. آغا نے 3 مرتبہ تکرار کی, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل سے امام زمانہ علیہ السلام اپنی دعاؤں میں آپ کو شامل کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ, پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد امام بیان کر بڑی خوبصورت اور بڑی قیامت کی حدیث. یہاں جتنے لوگ شریک ہیں یوٹیوب کے ذریعے, بہت سے لوگ مجلس سن رہے ہیں, ہم میں اور آپ میں کون نہیں چاہتا کہ ہم امیر المومنین کی بارگاہ میں براہ راست علی ابن ابی طالب کو 13 رجب کو ان کی ولادت کے موقع پر گفٹ پیش کریں. ہم میں کون نہیں پسند کرتا کہ ہم امام زمانہ کی ولادت پہ 15 شعبان کو ان کو گفٹ لے جا کر دیں. ہم میں کون نہیں چاہتا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تمام افراد کی خدمت میں براہ راست اپنی صلاحیتوں استطاعت کے حوالے سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس حوالے سے ہم تحفہ پیش کریں. ہر آدمی چاہتا ہے. پانچویں امام نے برادر مومن کی زندگی کا ایک سلیبس پیش کیا ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعوں میں سے کوئی ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, ہماری زیارت کرنا چاہتا ہے, اور وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہم تک پہنچے, وہ کسی میرے مخلص شیعہ صالح متقی شیعہ کی زیارت کر لے, اسے وہی ثواب ملے گا جو میری زیارت کا ثواب ہے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. امام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے کچھ دینا چاہتا ہے, مجھے کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے, مجھے کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے, میری بارگاہ تک اس کی رسائی نہیں, ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا, میرے کسی صالح متقی شیعہ کی بارگاہ میں چلا جائے, اسے وہ گفٹ دے دے, اسے وہ تحفہ دے دے, اسے وہی ثواب ملے گا جو مجھے گفٹ دینے کا ثواب ہے. عزیزان گرامی, اگر ہماری مجلس کا مفہوم ہمارے ناظرین تک واضح ہو گیا تو واضح یہی میں کرنا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ افضل و تحفۃ المومن الموت, مومن کے لیے موت اسی وقت تحفہ ہے کہ جب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ہم خیال رکھیں. ممکن ہے کہ اپنے تمام اپنی رحمتوں کے صدقے میں, اپنی رحمانیت کے صدقے میں, اپنی کبریائی کے صدقے میں درگزر کر دے. چلو میرا کمزور خلق الانسان ضعیفہ, میں نے تو اسے پیدا ہی کیا تھا ناتواں, لاچار, بے بس, تو یہ اپنی بے بسی کے سبب میں مجھ سے سوال کرے, میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن اگر ہم نے کسی مومن کے دل کو ستایا, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کسی چاہنے والے کو ستایا, تو یاد رکھیے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا تب تک نہ اہل بیت راضی ہوں گے, نہ تب تک خدا راضی ہوگا. اس علیہ ثواب یہ مجلس عزا, یہ محمد علیہ السلام کا ذکر, یہ مجالس کا سلسلہ, یہ محافل کا سلسلہ, جہاں بھی ذکر محمد علیہ السلام ہو, بہت بڑے عارف سید قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر محمد علیہ السلام کے بعد تم اپنے نفس سے سوال کرو, طہارت محسوس کر رہے ہو کہ نہیں, پاکیزگی محسوس کر رہے ہو کہ نہیں, تم نے اگر 2 گھنٹے مجلس میں صرف کیا, اگر رات بھر تم جشن میں بیٹھے رہے, کہ ہماری ولایت اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی ٹھنڈک ان کی خنکی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں, اگر یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں سمجھو اہل بیت سے قریب ہو. خود امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں
کہ اگر تم میں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اگر اپنی لیبورٹری میں وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں یا نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو امام نے بڑا عجب نسخہ بیان کیا. امام نے بیان کیا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک تمہاری منزلت ہے یا نہیں، تمہارا مقام بلند ہے یا نہیں، تو تم اب اس دنیا میں ٹیسٹ کر سکتے ہو. امام نے بیان کیا کہ اگر گناہ کرتے وقت، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اگر خوف خدا سے تم گناہ سے رک جا رہے ہو تو سمجھو کہ تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، تمہاری عزت اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے. لیکن خوف خدا تمہارے لیے مانے نہیں ہے، تم اللہ کے خوف سے بھی اپنے آپ کو جری بنا چکے ہو، تو پھر اللہ تمہارا بھلا کرے. تو عزیزان گرامی، محمد علیہ السلام کی تعلیمات ہماری زندگی کا سرمایہ، اور اس دنیا میں کے جانے کے بعد، اس دنیا سے ہم چلے جا رہے ہیں، اس کے جانے کے بعد بھی یہی ذکر ہے کہ جو ہمارے لیے مفید بھی ہے، ہمارے لیے جنت کی کنجی بھی ہے، جنت کی مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے. لہٰذا ہم جب بھی اپنے مرحوم کو یاد کریں تو مرحومین تک ایصال ثواب کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا پروگرام آرگنائز کریں، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہر مومن روزانہ دسترخوان میں 3 مرتبہ ضرور بیٹھتا ہے. 3 مرتبہ جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنے دہن میں، اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں کوئی لقمہ پہنچا، اس سے پہلے ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کا نام لے کر اور تمام مرحومین کو جمع کر کے کہ کل مومن و مومنات کی روح کو میں نے ہدیہ کیا. وہاں فرشتے وہاں دسترخوان لے کر جائیں گے، یہاں آپ دسترخوان سے فیضیاب ہو رہے ہیں. معصومین فرماتے ہیں کہ عالم برزخ کا وہ عالم ہوتا ہے کہ انسان اس قدر تنہائی میں ڈرتا ہے، اس قدر خوفزدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایصال یہاں سے ثواب کیا جاتا ہے، فرشتے سبق دسترخوان لے کر جاتے ہیں، تو وہ مرحوم سوال کرتا ہے کس نے بھیجا؟ تو فرشتے کہتے ہیں قدر پادری صاحب نے بھیجا، نصیر اعظمی صاحب نے بھیجا، نایاب بلیاوی صاحب نے بھیجا، فلاں آپ کے رشتہ دار نے، فلاں دوست نے آپ کے بھیجا، یہ وہ دسترخوان ہے. تو پھر وہ خود مرحوم یا مرحومہ اس بھیجنے والے کے حق میں دعائیں کیا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس مرد مومن کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب دنیا و مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. عزیزان گرامی، محمد علیہ السلام کے صدقے میں اللہ مرحومین کے درجات کو بلند کرے، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. انشاءاللہ مجلس کے بعد بھی نائب زیارت ہم رہیں گے بارگاہ امیر المومنین آپ سب کی طرف سے. بس ایام عزائے فاطمیہ قریب ہے، وہ بی بی کہ جس نے پوری زندگی، اگر آپ دیکھیں تو 18 برس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ابھی تو زندگی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن نبی کی ایک لوتی بیٹی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لوتی دختر نیک اختر کہ جسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. مصیبتیں بی بی پر کل بھی جاری تھی اور آج بھی بی بی پر مصیبتیں مسلسل ہیں. کوئی غیرت مند مسلمان حج کر کے واپس آ کر یہ نہیں کہتا، یہ کہتا ہوا نظر ضرور آتا ہے کہ ماشاء اللہ مکے کی سڑکیں کتنی خوبصورت بن گئی ہیں، مکے کی عمارتیں کتنی عالیشان بنی ہوئی ہیں. اب تو ہمیں وہاں حج کرتے ہوئے وہاں گرمیوں میں جانے کے باوجود احساس گرمی نہیں ہوتا، ہم وہاں مسلسل ہر جگہ اے سی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، امیر المومنین کی بارگاہ میں ان کی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ٹوٹی ہوئی کوئی غیرت مند مسلمان آ کر یہ نہیں کہتا آخر نبی کی ایک لوتی بیٹی کا قصور کیا تھا، اب ان کی قبر آج بھی شکستہ ہے. ہاں آزادارو، آج امیر المومنین کی بارگاہ سے یہ مجلس میں خطاب کر رہا ہوں، امیر المومنین کی بارگاہ میں ان کی زہرا کا پرسہ پیش کریں. روایت ہے کہ جب آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی 100 آیتوں کی تلاوت کرو، 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا. اور افا بیان کرتے جب آپ امیر المومنین سے توسل کریں تو امیر المومنین کی بارگاہ میں فقط ایک دفعہ ہی صحیح یا زہرا کہہ کے علی کو واسطہ دیں، یا پہلو کا واسطہ مشکل میں مشکل کشائی فرمائے. عزیزان گرامی، وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ جو منظر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فاطمہ زہرا ابھی نبی کو گئے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ فاطمہ زہرا نے مرثیہ پڑھا، صبح علیہ مصائب لیا. اے بابا آپ کے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں. اللہ اکبر، اللہ جزاک اللہ.
مسلسل بے قضاء تسلیم علیہ محمد علیہ مشابات ہماری خلیل مگر عظیم عبادت کو قبول فرما علیہ محمد علیہ محمد علیہ السلام الہی آمین ان کے ساتھ کی مجلس سے ان کے درجات کو بلند تر فرما الہی اور آمین تمام مرحومین جتنے لوگ یہاں شریک ہیں ان کے تمام متعلقین مرحومین الہی آمین امیر المومنین کی بارگاہ میں امیر المومنین کی خدمت کرنے کا شرف عطا فرما الہی یا آمین اللہ ہم کمزور اور ناتواں بے بس بندے ہیں تو قادر مطلق ہے جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان سب کو جلد از جلد امیر المومنین نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما الہی یا آمین اللہ جن لوگوں نے دعا گزاری کی ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو لوگ الہی پریشان آمین حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جن لوگوں نے الہی دعاؤں کی آمین گزارش کی خاص طور پہ اس وقت جو لوگ امتحان میں بیٹھ رہے ہیں یو پی ایس سی اور دیگر امتحان میں بھی دعاؤں کے لیے میسج آئے اللہ ان سب کو جلد از جلد بہترین ظفریابی و کامیابی عطا فرما الہی یا آمین اللہ ہمارے قوم کی حفاظت فرما ہمارے الہی قوم آمین تقدس کو قائم رکھ یا اللہ تجھے الہی واسطہ تیری رحمت کا جو قوم کے نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما الہی اہل آمین بیت تمام ذاکر اہل بیت علماء کرام اور راجہ کرام کی حفاظت فرما یا اللہ الہی محمد آمین والے محمد علیہ السلام جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما ہمارے الہی بڑے آمین امام امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما الہی اور آمین ایمان کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق